بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورۃ النور کی آیت نمبر 32, 33, 34 اور 35 انشاءاللہ آج ان کا کچھ ترجمہ اور مفہوم ہم سیکھیں گے۔ پچھلے دروس میں بات یہ چل رہی تھی کہ بے حیائی کے دروازوں کو بند کرنے کے کچھ وسائل اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ کس طرح یہ بے حیائی اور بدکاری کے دروازے اس معاشرے میں بند ہو سکتے ہیں۔ اس کے سد باب کے حوالے سے ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 32 میں بیان فرمائی ہے، اور یہ بڑا ہی قیمتی حکم ہے۔ ایک انسان کی پاک دامنی اور پاکیزگی کو بچانے کا، قائم رکھنے کا یہ ایک بہترین راستہ ہے جو اسلام نے دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم لوگ نکاح کر دو اپنے میں سے ان لوگوں کے جو مجرد ہیں، بے نکاحے ہیں۔ ایامہ جمع کا لفظ ہے، ایمن کی جمع ہے۔ ایمن عربی میں کہا جاتا ہے المرأة التي لا زوج لها والرجل الذي لا زوجة له، وہ عورت جس کا خاوند نہ ہو یا وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو، اس کو ایم کہتے ہیں۔ سواء كان قد تزوج ثم فارق او لم يتزوج واحد منهما، اگرچہ ہو سکتا ہے ایک بندہ عورت ابھی ایسی ہے جس کا موجودہ وقت میں خاوند نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس نے پہلے بھی شادی کی ہو، ابھی بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، یہ بھی ایم کے معنی میں آتی ہے۔ اور وہ مرد جس کی بیوی مر چکی ہے یا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور ابھی اکیلا ہے، اس کو بھی ایم کہتے ہیں۔ اور وہ خاتون اور مرد جو کنوارے ہوں جنہوں نے ابھی تک شادی ہی نہیں کی، وہ بھی ایم ہے۔ یعنی یہاں پر صرف مراد کنوارے نہیں ہیں کہ جن کی ابھی تک شادیاں ہوئی نہیں ہیں ان کی شادیاں کرانی ہیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں جو بھی عورت اور مرد شادی کی عمر والے ہیں آپ ان کے نکاح کر دیں. اس معاشرے کا استحکام اسی کے اندر ہے. اب نا پیچھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ مرد اور عورتیں کیا کریں, نگاہیں پست رکھیں, نیچے رکھیں, جھکا کے رکھیں اور اس طرح سے اپنی پاکیزگی کو برقرار رکھیں. تو یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ نکاح نیچی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہاڑوں میں چلا جائے بندہ یا غاروں میں چلا جائے, رہبانیت اختیار کر لے, جس طرح پہلی امتوں کے عیسائی لوگ اور یہودیوں کے جو لوگ ہوتے تھے وہ رہبانیت اختیار کر لیتے تھے, آبادیاں چھوڑ کے چلے جاتے تھے اور عبادات کرتے تھے. لیکن بات یہ سامنے آئی, پچھلی امتوں میں یہ بات موجود تھی, لیکن پاک دامنی کے حصول کا یہ کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ جس سے آپ کہیں کہ بندہ پاک دامن رہتا ہے, آبادی سے نکل جائے گا اور عبادتیں کرتا رہے گا. کیونکہ ہمیں وہ واقعہ ملتا ہے تفسیر طبری میں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک بندہ تھا جس نے رہبانیت اختیار کر لی اور آبادی سے دور رہ کر جنگل میں جھونپڑی اس نے بنا لی, عبادت کرتا تھا اللہ کی, 90 سال اس نے عبادت کی. اب اس جنگل سے قریبی جو آبادی تھی اس میں 4 بھائی تھے, ان کی ایک ہی بہن تھی اور وہ بکریاں وغیرہ چراتے تھے, اپنا گزر بسر کرتے تھے. ایک دن بھائیوں کو کوئی کام پڑ گیا تو انہوں نے بہن کو بھیج دیا کہ آپ چلی جاؤ, آج بکریاں تم چرا کے آ جاؤ. وہ جنگل میں بکریاں لے گئی اور جو راہب تھا اس کی جھونپڑی کے قریب وہ بکریاں چرا رہی تھی. راہب کسی کام سے جھونپڑی سے باہر نکلا اور وہاں پر اس بندے کی پاک دامنی پھر قائم نہیں رہ سکی, حالانکہ کتنے سال اس نے عبادت کی ہوئی تھی, 90 سال. معلوم ہوا کہ یہ جو اسلام نے راستہ بتایا نا نکاح والا, یہ ایسا راستہ ہے کہ اس سے آپ اپنی پاک دامنی قائم رکھ سکتے ہیں اگر بندہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو اور اپنی عزت کی, کردار کی حفاظت کرنے والا ہو. ورنہ 90 سال کی عبادت بھی جو ہے وہ پل بھر میں ضائع ہو جاتی ہے. اسی طرح معاشرے میں آج بھی اور اس سے پہلے زیادہ تھا, اب بھی ہے, یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے اس کی دوبارہ شادی نہ تو نکاح کرنے والا کوئی مرد قبول کرتا ہے کہ بیوہ کو نکاح میں لایا جائے, اور نہ اس کے گھر والے کوئی اس بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں کہ اس کی شادی کر دی جائے دوبارہ, بالخصوص جب کہ بچے بھی ہوں. حالانکہ یہ کنسیپٹ درست نہیں ہے, یہ تصور درست نہیں ہے اس کی شادی نہ کرنے کا. یہ تو ہندوؤں سے کشید کیا گیا ایک تصور ہے. آپ اگر ہندو معاشرے کا مطالعہ کریں, دیکھیں تو ان کے اندر یہ ان کا ایک مذہبی مسئلہ ہے کہ جو عورت اس کا خامد فوت ہو جائے اس کو سفید کپڑے ساری زندگی کے لیے پہنا دیے جاتے ہیں اور وہ محلے کی ایک مائی بن جاتی ہے, ان کے نزدیک ایک باعزت مائی ہوتی ہے اور وہ اس کی دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی کبھی بھی. بلکہ اولین تو ان کا ایک یہ بھی مسئلہ تھا کہ وہ تو جلاتے ہیں نا لاشوں کو, تو اگر خامد مر جاتا تو عورت کو بھی اس کے ساتھ جلایا جاتا تھا, یہ بھی ایک رسم تھی. یہ تو ابھی انسانی حقوق کی تنظیمیں جب معاشرے میں آئیں تو یہ کچھ سالوں سے وہاں پر پابندی لگ گئی, یعنی اس پچھلی صدی میں, ورنہ جلایا بھی جاتا تھا. لیکن جو نہیں جلاتے تھے وہ اس عورت کو اس طرح ساری زندگی قیدی بن کے رہنا پڑتا تھا, اس کی آگے نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا. ہمارے معاشرے میں بھی یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اگر طلاق یافتہ بالخصوص بیوہ اگر ہے تو اس کا دوبارہ نکاح کا تصور جو ہے وہ بہت کم ہے. حالانکہ اس میں کوئی جھجک نہیں کرنی چاہیے. اگر اس کے بچے بھی ہوں, مناسب نکاح کی جگہ مل جائے تو اس کے نکاح کرنا چاہیے, اس کے بچے بھی محفوظ ہو جائیں گے. صحابہ کے دور میں آپ دیکھیں بیوہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کو دیکھ لیں, سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی جتنی آپ کی ازواج مطہرات ہیں ان سب کو دیکھ لیں, کوئی بیوہ ہے کوئی مطلقہ ہے, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے. صحابہ کرام بھی اس طرح جو ہے وہ کرتے تھے. تو یہ معاشرے کے استحکام کے لیے بڑا ضروری ہے, بچیوں کی عورتوں کی, خواتین کی عزتوں کو محفوظ کرنے کا ایک راستہ ہے. اسی طرح مردوں کے حوالے سے اگر کوئی ایسا بندہ اس کی بیوی فوت ہو جائے جس کے بچے بھی ہیں تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے معاشرے میں دوسری شادی کرنا. حالانکہ یہ کنسیپٹ بھی درست نہیں, کرنی چاہیے, کروانی چاہیے. یہاں پہ حکم یہ ہے, یہ دیکھیں ان کے حقوق کے الفاظ ہیں,
انکحوا کا مطلب یہ کہ تم نکاح کرواؤ. جو ان کے اولیاء ہیں نا، ولی ہیں، وہ نکاح کروائیں ان کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو بندہ شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ ضرور نکاح کرے. فإنہ اغض للبصر، کیونکہ نکاح کرنا نگاہوں کی حفاظت کا سبب ہے. وہ جو غض بصر کا پہلے حکم آیا نا، یغضضن من ابصارہن، اسی سے ہے یہ اغض للبصر، کہ نگاہیں جو پست رکھنا ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہی نکاح ہے. واحسنوا للفرج، اور انسان کی عزت کی، شرمگاہ کی حفاظت کا ایک اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پاکیزہ راستہ یہ نکاح بتلایا. اور فرمایا کہ جو تم میں سے پھر استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے کثرت سے، اور اس طرح یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ اے علی، 3 کاموں میں دیر نہ کرنا، 3 کاموں کو کبھی بھی ان میں تاخیر نہ کرنا. نماز جب اس کا وقت ہو جائے فوراً پڑھ لو، اس میں تاخیر نہ کرنا. جنازہ حاضر ہو جائے پڑھ لو، اس میں تاخیر نہ کرنا. اور ایک بیوہ عورت کے مناسب اس کے لیے رشتہ مل جائے، اس کا نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرنا. یہ بڑا ضروری ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ بات ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ نکاح جو کرنا ہے اس حوالے سے یہ ایک اور بھی یعنی فائدہ ہے کہ نکاح سے آپ جب نکاح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے اولاد دیتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم ایسی خواتین سے شادیاں کرو جو محبت کرنے والی اور تمہیں اولاد دینے والی ہوں، بچے پیدا کرنے والی ہوں. کیونکہ قیامت والے دن باقی امتوں سے میں چاہتا ہوں کہ میری امت زیادہ ہو. انی مکاثر بکم الامم، میں تمہارے ذریعے سے امتوں پر اپنی امت کی تعداد کو زیادہ چاہتا ہوں. تو یہ سنن نبی داؤد کی ایک حدیث بھی ہے کہ ایک شخص آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا، اللہ کے نبی مجھے ایک رشتہ مل رہا ہے، عورت جو ہے وہ ہے بھی اچھے خاندان کی اور ہے بھی خوبصورت، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیمار ایسی ہے، اس کے اندر ایسی بیماری ہے کہ وہ بچے نہیں پیدا کر سکتی، تو کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. 1 دفعہ 2 دفعہ، جب تیسری دفعہ وہ صحابی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، کہ بھائی ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی بھی ہوں، ساتھ وہ تمہیں اولاد والی نعمت بھی جو ہے وہ دینے والی ہوں. تو ایسی عورتوں سے شادی کرو. تو اس سے بھی جو ہے وہ یہ معلوم ہوتا ہے، یعنی اس سے ایک فائدہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جب اولاد کی نعمت ملتی ہے تو اس سے اور زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر میچورٹی آتی ہے. اسی طرح فرمایا والصالحین من عبادکم و امائکم. اچھا یہاں پر ایک مسئلے کی جو ہے نا وہ چلیں وہ اگلی آیت اس اگلے حصے میں کرتے ہیں. والصالحین من عبادکم و امائکم، اور تمہاری عباد یعنی غلاموں میں سے اور اماء یعنی لونڈیوں میں سے جو مجرد ہیں، بے نکاحے ہیں، وہ بھی اگر نیکی والے لوگ ہیں، اپنی عزت پاکیزگی کی حفاظت کرنے والے ہیں تو ان کی بھی نکاح کرو، ان کی بھی شادیاں کرو. اصل میں نا جو غلام ہوتا تھا یا لونڈی ہوتی تھی وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے تھے. تو حکم ہوا کہ تمہارے جو غلام اور لونڈیاں ہیں ان کی بھی عزت کی حفاظت کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ تم ان کا نکاح کرو. نکاح کرنے سے ان کی بھی جو ہے وہ پاکیزگی قائم رہے گی. اچھا یہاں پہ ایک اور ہے، والصالحین سے مجھے ایک اور نقطہ بھی ذہن میں آیا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں نیکی ایسی چیز ہے نا، صالحیت نیکی ایسی چیز ہے، یہ آپ غلام ہیں نا تب بھی آپ کو فائدہ دے گی. غلاموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے صالحین کا نام لیا ہے کہ جو غلاموں میں سے لونڈیوں غلاموں میں سے صالحین ہیں ان کی بھی نکاح کرو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نیکی کو اور نیکی کرنے والوں کو جو ہے نا وہ معاشرے میں ان کی ایک عزت رکھی ہے، اس حد تک رکھی ہے. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ جس بندے نے نکاح
ابھی تک نہیں کیا اور وہ غریب آدمی ہے، وہ نکاح کر لے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا، اس کی غریبی کو مٹائے گا، فقر کو ختم کرے گا۔ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ نکاح میں تاخیر کی چند ایک بڑی وجوہات ہیں۔ نکاح لیٹ کیوں ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تعلیم، پھر نوکری، پھر کوٹھی کا چکر۔ یہ بڑے جو وجوہات ہیں ان میں سے یہ 3 وجوہات بھی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ بچیوں کے معاملے میں اور لڑکوں کے معاملے میں بھی نکاح میں تاخیر کریں گے۔ جی ابھی تو پڑھ رہا ہے، ابھی اسکول ختم ہوا ہے، پھر کالج ابھی ختم ہوا ہے، ابھی یونیورسٹی جائے گی بچی اور ایم اے کرے گی اور پھر پی ایچ ڈی کرے گی، اور جب بال سفید ہو جاتے ہیں پھر ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اب اس کا نکاح اور شادی بھی کرنی چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں غیر محسوس طریقے سے آپ کو شاید علم ہو کہ آہستہ آہستہ نکاح کی جو عمر ہے نا اس کو میں بھی قانون بنتے جا رہے ہیں۔ پہلے مردوں کی 18 سال تھی، اس سے کم آپ نہیں کر سکتے تھے، ابھی خواتین کی بھی ہو گئی ہے، یعنی 18 سال سے کم عمر بچی کے حوالے سے بھی کوئی مجھے معلوم ہوا ایسا قانون پاس ہو رہا ہے بل کہ نہیں آپ شادی کر سکتے۔ یہ بھی ظلم ہے۔ 18 سال جو ہے وہ ایج لمٹ ضروری نہیں ہے نکاح کی، اگر بچی ہے 15-16 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ بھائی اولاد جب بالغ ہو جائے نا بس والدین کو ان کے نکاح کی فکر کرنی چاہیے، اس میں تعلیم کو آڑے نہیں آنا چاہیے۔ کتنے ایسے ہم نے پھر لوگ دیکھے ہیں کہ وہ تعلیم کی وجہ سے یہ شادیوں میں تاخیر ہوئی، وہ بچیاں اور بچے فتنوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ وہ جو دانشور لوگ ہیں نا، عقل مند لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے نا تو 13-14 سال سے لے کر 25 سال کی یہ جو عمر ہے نا، آپ اس میں بچوں کی جو ہے وہ صحیح نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہترین نگرانی یہی ہے کہ جب وہ آگے بلوغت والی عمر میں آتے ہیں آپ ان کا نکاح کریں۔ تعلیم، پھر نوکریاں تلاش کرنا، اس کے بعد پھر مکان، ہم اپنا منچاہ مکان جب تک نہیں بنے گا تب تک جو ہے وہ نکاح نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ مکان سادہ سا بھی بنایا جا سکتا ہے نا، زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے یہ جو بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لی ہیں، میرے خیال میں یہ خود ہی ہم کبھی گرائیں تو یہ گرنے والی تو نہیں ہے، ہماری تو ہڈیاں اس کے اندر گل جائیں۔ تو ٹھیک ہے، اچھا مکان اگر آپ استعداد رکھتے ہیں بنائیں، لیکن نکاح میں تاخیر مکان کی وجہ سے کرنا یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے، یہ ایک بے وقوفی والی حرکت ہے اور جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے ان چیزوں کی وجہ سے آپ تاخیر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ایک بندے کے پاس نوکری نہیں بھی ہے لیکن اس کے اندر صلاحیت ہے، خیر پائی جاتی ہے، آپ وہ نکاح کر لے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہے نا دینے والا، اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اس معاملے میں بالخصوص جو والدین ہیں، میں انہیں خصوصی طور پر یہ میری طرف سے مشورہ سمجھ لیں، آپ بڑے لوگ ہیں نصیحت سمجھ لیں کہ اولاد کی جو شادی ہے نا اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر رکھی ہے۔ اب نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا کرتے ہیں، برکت حاصل ہوتی ہے، رزق میں برکت ملتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ نکاح کرے اور پھر اگلے دن بٹوا نکال کے دیکھنا شروع کر دے ہر مہینے کے حساب سے بھی اب کتنے پیسے آئے ہیں۔ برکت کا تعلق تعداد کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ایک معیار ہے نا، مقدار کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ایک بندہ غریب سا آدمی ہے، اس نے نکاح کر لیا، وہ پہلے اپنا گزارا مشکل سے چلاتا تھا، اب جب اس کا نکاح ہوا وہ بیوی کو بھی ساتھ چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے چلا رہا ہے نا، اس کو بھی کھلا رہا ہے، پہلے خود کھاتا تھا اب وہ اس کو بھی کھلا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت دی ہے۔ کئی لوگوں نے نا وہ ایک حدیث بھی بڑی مشہور ہے کہ نکاح کرو، نکاح سے تمہارا مال بڑھے گا۔ اچھا، وہ روایت تو صحیح بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر اس حوالے سے باقاعدہ وہ چیک کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، اس کی شادی ہو گئی تو کچھ 6 مہینے بعد غالباً یا کچھ سال بعد میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سنائیں۔ کہتا ہے یار وہ شیخ صاحب سنیں یہ مسئلہ بڑا معروف تھا کہ نکاح سے جو ہے وہ شادی کرنے سے مال دولت آتی ہے، تو یہ اس کے کیسے پتہ چلتا ہے؟ میری تو نہیں پڑی۔ میں نے کہا بھائی یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا پہلے نکاح سے پہلے آپ کدھر رہتے تھے؟ وہ جی سیڑھیوں کے نیچے مسجد کا حجرہ بنا ہوا تھا، ادھر رہتا تھا۔ اب کدھر رہتے ہیں؟ اب مجھے فیملی رہائش ملی ہوئی ہے۔
میں نے کہا یہ نکاح کی برکت نہیں ہے. میں نے کہا پہلے آپ روتے تھے کہ میرا اکیلے کا گزارا نہیں ہوتا, آپ سنائیں الحمدللہ بیوی کا بھی گزارا ہو رہا ہے. میں نے کہا تو یہ نکاح کی برکت ہے نا, برکت ایسی ہی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جیب میں پیسے سے بھر جائیں, آپ پیسوں کی گٹھڑی سر پہ لاد کے جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائیں. نکاح کی یہ برکت جو ہے یہ ایک اور چیز ہے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کا خلاف نہیں کرتا. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ بہت وسیع علم والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات نکاح والے بتائے ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے وسیع علم کی بنیاد پر اپنی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ کا وسیع علم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے نوجوانوں کے مسائل, معاشرے کے مسائل, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری کیا. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور چاہیے کہ عفاف اختیار کریں, پاکیزگی اختیار کریں وہ لوگ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. عفاف کہتے ہیں وہ چیز جو حلال نہیں ہے تو آپ اس سے باز آئیں, حلال نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں, یہ عفاف ہے. عمومی طور پر جو ہے وہ اپنی عزت, کردار, شرمگاہ کی حفاظت, اس معاملے میں جو ہے وہ بولا جاتا ہے. جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو ان کو تو بہت زیادہ چاہیے کہ وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کریں, اپنے کردار کی حفاظت کریں. وہ اللہ کے نبی نے جو طریقہ پھر بتلایا کہ وہ پھر کثرت سے روزے رکھیں, یہ روزہ ان کے لیے ڈھال بن جائے گا گناہ کے درمیان اور ان کے درمیان. اب لا یجدون نکاحً سے کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ پیچھے میں نے باتیں کی ہیں کیا وہ پھر اس کے لیے ویلڈ ہو سکتی ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ مناسب رشتہ نہ ملنا, مناسب رشتہ نہ ملنے سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے آپ کا منچاہا رشتہ نہ ملنا, ایک ہے ویسے مناسب جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنے کا جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے, اور اس مناسبت میں بھی دین کو ترجیح ہے. قوم, قبیلہ, مال, دولت, حسب, نسب, حسن و جمال, یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے گنوائی, پھر ترجیح فرمایا تھا نا کہ جو ترجیح ہے وہ دینداری کو ہے. کو دینداری کے اعتبار سے کوئی ایسا مناسب رشتہ نہیں مل رہا, تو وہ ہمارے ہاں اس حوالے سے بھی بہت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اور رشتے پھر ڈھونڈنے کے معاملات میں پھر ایسی چیزیں آ گئی ہیں, خواتین کو چھوٹ مل جاتی ہے. کئی مائیاں ہوتی ہیں تو گھر میں کام کوئی نہیں ہے, ایک مائی کو لیا اور محلے میں کبھی اس شہر میں جا رہی ہے, بیٹا کوئی بالخصوص جو کوئی ایک آدھ رہ جائے نا, زیادہ کی شادیاں ہو جائیں, تو اس کے لیے پھر بڑے وہ مسائل بنتے ہیں. تو ان کو پھر کسی کی ناک ٹیڑھی ہے, کسی کی آنکھیں جو ہے وہ چھوٹی ہیں, اور کسی کے اور کوئی مسئلہ ہے, ان چیزوں میں, اور پھر دھڑلے سے آگے جا کے نا بیٹھنا گھروں کے اندر, چائے پانی کھانا پینا کھا کے ان بیچاروں کا, اور آتے ہوئے کئی دفعہ پھر ان تک بات بھی پیچھے پہنچ جاتی ہے, آپ کا رشتہ کیوں نہیں کیا گیا کہ آپ کی بچی کی ناک چھوٹی ہے. اور یہ باتیں میں نے دیکھی ہیں, گزشتہ دنوں مجھے پتا چلا کہ ایسے جو ہے وہ کسی فیملی کے بارے میں. اب یہ بات جو ہے نا, یہ انتہائی غلط بات ہے کہ آپ اس طرح مناسبت نہیں ڈھونڈی جاتی, اور نہ یہ مناسبت وہ والی ہے جو دین کے اعتبار سے یہاں پر ذکر ہو رہی. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ حق مار دے سکے, تو وہ بھی لا یجدون نکاحً ہے. اسی طرح ایک غلام ہے, اس کو مالک اجازت نہیں دے رہا, یا کوئی اور ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے حالات سازگار نہیں ہیں اس کے نکاح کے, تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی پاکیزگی کا خیال رکھے. یعنی کیا کرے, کہیں آئے جائے نگاہیں نیچی رکھے, بلا اجازت کسی کے گھر میں نہ جائے, اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھے, اپنی تنہائی کو پاکیزہ رکھے. یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم, والذین وہ لوگ, یبتغون جو چاہتے ہیں, الکتاب لکھا لکھائی کرنا, مما ملکت ایمانکم ان لوگوں میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں, یعنی تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے, فکاتبوہم تو آپ ان کے ساتھ لکھا لکھائی کر لو, ان علمتم فی خیرن اگر آپ ان کے اندر بھلائی دیکھتے ہیں تو. از یہاں پر نا وہ جو اس وقت تھا, آج کل تو غلام لونڈیاں وہ دور ہی نہیں ہے, سلسلہ ہی نہیں ہے نا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی کوئی غلام اپنے مالک سے یہ درخواست کرتا تھا کہ میں آپ سے مثلاً ایک اسٹام کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھ سے لکھ دیں کہ میری آزادی کی قیمت کتنی ہے, مثلاً 100 روپے بھی تمہاری آزادی کی قیمت ہے, میرے پاس ابھی 20 روپے موجود ہیں, باقی آپ مجھے لکھ دیں, میں آپ کو قسطوں میں اس طرح اتنے وقت کے بعد دیتا رہوں گا اتنے عرصے تک.
جب تک میں دیتا رہوں گا تب تک جو ہے وہ میں آپ کا غلام ہوں. جب یہ رقم مکمل ہو جائے تو وہ لکھائی ہوتی تھی، لکھا ہوتا تھا، پھر وہ آزاد ہو جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں مکاتبت کرنا. تو اگر کوئی غلام تم سے مکاتبت کرنا چاہے آزادی کے لیے تو تم اس کو کھلے دل سے اس کے ساتھ مکاتبت کر لو. اگر تمہیں اس میں بھلائی محسوس ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اچھی زندگی بھی گزارنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو غلامی سے آزادی کے بعد سنبھال بھی لے گا، کیونکہ غلام جن قوموں سے قبیلوں سے غلام تعلق رکھتے تھے نا وہ ذہنی طور پر بھی پسماندہ ہوتے تھے، اتنی زیادہ گہری سوچ کے مالک بھی نہیں ہوتے تھے اور ان کے اندر صلاحیت کمانے والی بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ مکاتبت کر لو تو وہ بعد میں تمہیں جو رقم ہے وہ بھی نہ دے سکیں. لیکن اگر تم ان میں بھلائی محسوس کرتے ہو تو ضرور ان کو جو ہے وہ کر دو. اب یہ اسلام کا جو حکم ہے نا، یہ دیکھیں یہ اس میں بڑی خیر ہے. اسلام در حقیقت شروع سے ہی غلامی کے معاملات کو اچھا نہیں سمجھتا تھا. اسلام کی یہی ایک مزاج تھا کہ ہر بندہ آزاد ہونا چاہیے، لیکن اس معاشرے میں یکدم غلاموں کو ختم کرنا بھی ممکن نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ضابطے بنائے، ایسے طریقے بنائے امت کے اپنے بندوں کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ 2-4 صدیاں گزرنے کے بعد پھر غلامی والا سلسلہ ختم ہو گیا. آج دنیا کے اندر کوئی غلام نہیں ہے جو اس طرح کے غلام اور چیزیں ہوتی تھیں. باقی ذہنی غلامی تو اور چیز ہے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. اسی طرح غلام آزاد ہونا چاہتا ہے تو اگر تمہیں اللہ نے مال دیا ہے جو اس میں سے اس بیچارے کی آزادی کے لیے بھی پیسہ لگا دو، کوئی بات نہیں ہے. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ. اب یہاں پہ آپ کو اس جاہلی معاشرہ جو تھا نا اس کی ایک اور انتہائی پست اور نیچ حرکت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ معاشرہ کتنا گرا ہوا. اب کچھ لوگ اس طرح کرتے تھے کہ یہ لونڈی ہوتی تھی اس لونڈی کو بطور تجارت استعمال کرتے تھے. یہ ان کی ایک انتہائی نیچ حرکت تھی. لونڈی پہ مالک کا حق ہے، یعنی لونڈی پہ مالک کا حق ہوتا تھا، وہ نکاح کے بغیر لونڈی سے تعلقات بنا سکتا تھا، لیکن مالک کو یہ حق نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی لونڈی کسی کو پیش کرے. وہ لونڈی اس کی ایک عزت ہوتی تھی، یہ اس کو قطعاً حق نہیں تھا. تو اس دور میں کچھ لوگ اس طرح انہوں نے اپنا جو ہے وہ ایک کاروبار اور تجارت بنایا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ. اپنی لونڈیوں کو مجبور نہ کرو عَلَى الْبِغَاءِ، بغاوت کے اوپر، کہ وہ جو ہے وہ گناہ کریں. ان اردنا تحسنا، بالخصوص ایسی صورت میں جب کہ وہ پاک دامنی چاہتی بھی ہیں. اچھا یہاں پر یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ایک لونڈی پاک دامنی نہیں چاہتی تو اس کے لیے کھلی اجازت ہے، نہیں، اجازت اس کے لیے بھی نہیں ہے. لیکن ایک لونڈی اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا چاہتی ہے اور کوئی اسے مالک مجبور کرتا ہے تو یہ بالکل نہیں جائز. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کا مال تلاشنے کے لیے، دنیا کا مال کمانے کے لیے تم اس طرح کی نیچ حرکت شروع کر دو تو یہ درست نہیں ہے. وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور اگر ایک لونڈی پاکیزگی چاہتی ہے لیکن مالک اسے مجبور کرتا ہے ایسی حرکت پر، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اس مالک کی پکڑ کرے گا اور اس کو پھر معاف کر دے گا. اصل میں یہ جو عبداللہ بن ابی، ہم نام سنتے ہیں نا منافقوں کا جو سردار تھا، یہ ایسا بدبخت تھا کہ اس کے پاس لونڈیاں تھیں بہت ساری اور اس نے اپنی کمائی کا ایک ذریعہ یہ بھی بنایا ہوا تھا. تو اس کو پھر جو ہے وہ یہ آیت جب وہ اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو اس کی کئی لونڈیوں نے پھر اسلام قبول کر لیا. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اب وہ اپنی پاک دامنی اور عزت کی حفاظت کرتی تھی اور یہ بدبخت مجبور کرتا تھا. تو اس پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تھا تو منافق نا، بظاہر وہ اسلام کی مخالفت تو نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ ایسا جو ہے یہ قطعاً درست نہیں ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْ، اور یہ بہت ہی بری کمائی ہے، لونڈی کی صورت میں ہو یا ویسے بھی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کمائیاں حرام کمائیاں ہیں. کتے کی قیمت، کتے بیچنا اور قیمت لینا، یہ حرام ہے. اسی طرح کسی بندے نے کوئی بیل رکھا ہوا ہے یا کٹا رکھا ہوا ہے اور وہ جو ہے ان کی جفتی کا جو ہے کرائے پر دیتا ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں نا، تو اس کی کمائی یہ بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور اسی طرح مہر البغی، یہ پھر فرمایا
کہ یہ جو کسی عورت کی کمائی ہے گناہ کے کاموں سے، تو یہ سخت حرام ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح آیات نازل کی ہیں قرآن کی، وَمَثَلًا، اور مثالیں، مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وَمَوْعِظَةً، اور یہ نصیحت بھی ہے، لِلْمُتَّقِین، ڈرنے والوں پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ یعنی قرآن جو ہے اس کی آیات اتنی واضح ہیں اور ایسی زبردست ہیں کہ آپ ان کو اپنا کر اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں اچھیاں تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ اور پہلی امتوں کے حالات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں کہ انہوں نے اسلام سے سرکشی کی، بغاوت کی، تو ان کا کیا حال ہوا۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کے حالات بھی ویسے ہی ہونے۔ آگے جی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ یہ اس آیت کے اس نور لفظ سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کا نام جو ہے وہ سورت نور رکھا گیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ مراد یہ نہیں ہے کہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ ہے، ان چیزوں کو نور دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یعنی ان کو نور کہاں سے ملتا ہے؟ یہ چاند کو چاندنی کہاں سے ملی، سورج کو روشنی کہاں سے ملی، تارے ستارے چمکتے ہیں، ان کو چمک کہاں سے ملی؟ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ان کے نور پیدا کیے ہیں۔ یہ جو نور ہے نا، اور اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ ہے، اور بعض پھر اس پوری دنیا کو اللہ کے جسم کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا نعوذ باللہ حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ کفر ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال تو ہے ہی کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کی مثال یہ زمین و آسمان کے ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو ایسے نہیں ہے۔ یہ پھر قوالیاں بھی بنی ہوئی ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں جی ہر جگہ میں تو ہے، ان پھولوں میں تو ہے، اور پتہ نہیں کس کس چیز میں تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ان میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے عرش پر مستوی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں نور پیدا کیا۔ نور کی دو قسمیں ہیں، ایک نور حسی ہوتا ہے، ایک نور مانوی ہوتا ہے۔ ایک نور حسی ہے جسے آپ محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک نور مانوی ہے جسے آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ جو حسی نور ہے، اس میں سے کیا نور ہے؟ یہ سورج کو روشنی ہے، چاند کی چاندنی ہے، ستاروں کی چمک ہے۔ اچھا، ہر چیز کی نور، ہر چیز، ہر عضو کی جو صلاحیت اور توانائی ہے وہ اس کا نور ہے۔ مثلا آنکھوں کا نور نظر ہے، کانوں کا نور سننا ہے، زبان کا نور بولنا ہے، گلے کا نور اس کی آواز ہے۔ ہر چیز کا ایک اپنا نور ہے، یعنی ہر چیز کی جو توانائی ہے وہ اس کا نور ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ دماغ کا نور یہ سوچنا ہے، شعور ہے۔ چہرے کا نور یہ حسن و جمال ہے۔ تو یہ جو نور ہے یہ حسی نور ہے۔ تو یہ حساس سے، حواس سے سمجھ آتا ہے۔ مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو نور ہے وہ نور مانوی ہے، اور مانوی نور، حسی نور کی جو ہے وہ حواس سے پہچان ہوتی ہے، مانوی نور کی پہچان دل سے ہوتی ہے۔ مانوی نور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت۔ اللہ تعالیٰ جو ہدایت دے دے کسی بندے کو، توحید کی سمجھ دے دے، اسلام کی سمجھ دے دے، نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، جتنا زیادہ اپنے قریب کر لے، تو یہ ہے وہ نور۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، تمہارے پاس یہ واضح برہان رب کی طرف سے آئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف یہ واضح نور مبین نازل کیا، یعنی اس میں ہدایت کا نور ہے۔ اسی طرح اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو اہل ایمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں کفر و شرک اور بدعات کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا وہ رب کی طرف سے ایک نور کے اوپر آ گیا، یعنی ہدایت والے نور پر۔ تو یہ نور کا ایک لحاظ سے ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جاتا ہے نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہے، تو آپ اس لحاظ سے تو آپ نور کہہ دیں کہ آپ کے پاس ہدایت کا نور تھا، اللہ کی وحی لے کر آئے تھے، لیکن اللہ کی ذات کے نور میں سے آپ کی ذات نور ہے نہیں، آپ بشر تھے۔ انما انا بشر مثلکم، آپ بشر تھے، جنس کے لحاظ سے بشر تھے، ہدایت والا نور آپ کے پاس تھا، وحی والا نور آپ کے پاس تھا۔ تو یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نور من نور اللہ تھے، یہ بھی شرکیہ اور بدعتی عقیدہ ہے۔
مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے کمشکات، جیسے ایک تاک ہو. یہ نا پہلے وقتوں میں جب بتیوں کا دور ہوتا تھا، چراغوں کا، تو دیواروں میں ایک چھوٹا سا آلہ بناتے تھے، ایک چھوٹا سا سوراخ، باری سی ہوتی تھی، ہمارے پنجابی میں سے آلہ کہتے تھے، آلہ. وہ اس میں بتی جلا کے رکھ دی، چراغ جلا کے رکھ دیا، اس کو مشکات کہتے ہیں، تاک، عرب اردو میں تاک کہتے ہیں. تو مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک ہو، فیہا مصباح، اس میں چراغ جل رہا ہے. المصباح فی زجاجہ، یہ جو مصباح جو چراغ ہے نا، یہ ایک فانوس کے اندر ہے، ایک شیشے کے اندر، فانوس کے اندر ہے. اب ایک بلب آپ ایسے جلاتے ہیں نا، اس کی روشنی تھوڑی ہوتی ہے. ایک بلب آپ فانوس میں جلاتے ہیں تو اس کی خوبصورتی اور روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کی مثال آپ لے لیں، پہلے وقتوں میں چراغ ہوتا تھا نا، اس کی تھوڑی روشنی ہوتی تھی، لیکن جو لالٹین ہوتی تھی اس میں بھی وہ چراغ ہی جلتا تھا، لیکن باہر شیشہ ہوتا تھا تو اس کی روشنی زیادہ پھیل جاتی تھی. وہ جو لالٹین والا شیشہ ہے نا، اس کو آپ سمجھ لیں زجاجہ، ٹھیک ہے، اس طرح فانوس. المصباح فی زجاجہ، چراغ جو ہے وہ فانوس کے اندر ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور یہ فانوس جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک چمکدار ستارہ. یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اب وہ جو چراغ ہے نا وہ جلایا جاتا ہے ایک درخت کے تیل سے. وہ کون سا درخت ہے؟ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، مبارک درخت زیتون، اس کے تیل سے. جو تیل ہے نا جلانے کے لیے سب سے بہترین وہ زیتون کا ہی ہے. لا شرقیۃ ولا غربیۃ، وہ زیتون کے جس درخت سے وہ تیل لیا گیا وہ بھی درخت ایسی جگہ پر پیدا ہوا کھلے میدان میں، نہ وہ شرقی درخت ہے نہ غربی. اس سے مراد کیا ہے کہ پہاڑی ہو نا، پہاڑی، اگر مشرق کی طرف ایک درخت لگا ہوگا تو صبح تو اس پہ روشنی پڑے گی، لیکن دوپہر کے بعد آہستہ آہستہ اس پہ روشنی نہیں پڑے گی، شام کو اس کے اوپر سورج کی شعاعیں نہیں پڑے گی. اور جو پہاڑی کے مغرب میں درخت ہوتے ہیں ان پہ صبح روشنی نہیں پڑتی، شام کو پڑتی ہے. لیکن جو عین درمیان میں درخت ہوتے ہیں ان میں صبح بھی روشنی پڑتی ہے، شام بھی، سارا دن وہ روشنی میں ہوتے ہیں. زیتون کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ جو درخت سارا دن سورج کی روشنی میں رہتا ہے اس سے جو زیتون حاصل ہوتا ہے اس کے تیل کا کلر بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور اس کی جو جلاتے ہیں تو روشنی جو ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے. ایسے درخت سے ہے یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل ایسے ہی بھڑک اٹھے گا روشنی سے، اگرچہ اسے آگ ابھی تک آپ نے لگائی بھی نہیں. انہیں پیٹرول اس کے ذرا سے قریب بھی آگ جل پڑتی ہے. تو اس زیتون کے اصل جو تیل ہوتا ہے اس کی بھی یہی کیفیت ہوتا ہے، اور وہ دور سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے، ایسے جیسے روشنی پھوٹ رہی ہے اس سے. نور علی نور. اب یہ جو چراغ ہے اس طرح جلایا گیا ہے کہ اس کا تیل بھی بڑا اعلیٰ ہے، وہ بذات خود روشن ہے. پھر جس چراغ میں جلایا گیا وہ چراغ بھی بہترین ہے. پھر چراغ کو آلے میں، تاک میں رکھا گیا، وہ جگہ تھوڑی ہے، وہ زیادہ روشن کرے گا وہاں. پھر وہ فانوس کے اندر بھی ہے. تو یہ روشنیوں پر روشنیاں ہیں. یہد اللہ لنورہ من یشاء، دین کا نور بھی ایسا ہی ہے، واضح، خوبصورت، قابل قبول اور سارے جہان کو روشن کرنے والا. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف، ہدایت کی طرف اسی کو رہنمائی کرتا ہے جو اللہ کی ہدایت کی طرف چاہت رکھتا ہے، دل میں اس کا اچھا بننے کی چاہت ہوتی ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتے ہیں للناس، لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ آپ انسان جو ہے وہ ہدایت والے رستے پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کے علم ہے. ان میں سے کچھ چیزیں بطور مثال، کچھ چیزیں ویسے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ انسان تفکر اور تدبر کریں اور ہدایت والے راستے پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا پابند بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری صحیح معنوں میں رہنمائی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.